امیر المومنین خلیفۃ الرسول خلیفہ بلا فصل افضل البشر بعد الانبیاء حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا اس ماہ مکرم کی 22 تاریخ کو یوم وصال ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یار غار بھی ہیں اور یار مزار بھی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ غار میں بھی اکٹھے تھے اور آج مزار میں بھی اکٹھے ہیں۔ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس سے بڑھ کر اور کیا شان ہو سکتی ہے کہ جو اللہ کے پیارے حبیب مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پہ سلام کے لیے حاضر ہوتا ہے تو وہ ساتھ ہی حضرت ابو بکر صدیق کو بھی سلام پیش کرتا ہے، اور اس جگہ پہ تشریف فرما ہے کہ محبوب رب عرش ہے اس سبز قبہ میں، پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فرماتے ہیں محبوب رب العالمین کا قرب اور حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رفاقت، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معیت اور صحبت نصیب ہو جانا، کسی کو ایک لمحے کے لیے مدینہ پاک کی حاضری ہو جائے، بلکہ کوئی خواب میں بھی پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضہ پاک کی تصویر نظر آ جائے تو وہ بڑا خوش قسمت سمجھتا ہے، میں بڑا بختوں والا ہوں، مقدروں والا ہوں کہ مجھے مدینہ پاک کی جھلک نظر آ گئی ہے۔ اور جناب ابو بکر صدیق کا وہ مقام و مرتبہ ہے کہ اللہ پاک نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حضور کے ساتھ ان کو جمع کر دیا ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سعادت مند اور خوش قسمت جنتی ابن جنتی صحابی ابن صحابی باپ حضرت ابو قحافہ کی اولاد ہیں، اور یہ اعزاز صرف صحابہ کی جماعت میں امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق کو نصیب ہوا ہے کہ جن کی 4 پشتیں صحابیت کے شرف سے مشرف ہوئی ہیں، جن کے باپ بھی صحابی، جو خود بھی صحابی، جن کے بیٹے بھی صحابی، جن کے پوتے بھی صحابی، جن کے نواسے نواسیاں بھی صحابیہ، پوتے پوتیاں بھی صحابی، اولاد بھی صحابی، خود بھی صحابی، والدین بھی صحابی۔ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شرف کتنا بڑا شرف ہے، 4 پشتیں جن کی صحابیت کے شرف سے مشرف ہوئی ہوں، اور حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اس امت میں سب سے زیادہ عظمت والے، سب سے زیادہ اجر والے، سب سے زیادہ ثواب والے، سب سے زیادہ شان والے، سب سے زیادہ فضیلت والے پوری امت کا عقیدہ ہے۔ ہمارے پاس کوئی پیمانہ نہیں ہے کہ ہم اپنی طرف سے فیصلے کریں کہ اس کا زیادہ مقام ہے، اس کا زیادہ مقام ہے، بلکہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن کو شرف عطا فرمایا اور صحابہ کرام نے جن کی افضلیت، جن کی خلافت پر اجماع کیا، وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ کی خلافت پہ سب صحابہ اکٹھے ہوئے، جمع ہوئے، اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خدمات ہیں اسلام کے لیے وہ بھی اتنی بڑی ہیں کہ اگر ہم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث پاک میں خدمات بیان ہوئی ہیں وہ 2 طرح سے بیان کریں۔ ایک وہ خدمات جو آپ کی زندگی میں ہیں، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں، حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی حیات تھے، حضور کی بھی زندگی میں جو دین کی خدمت کی ہے، ایک خدمت کا پہلو وہ ہے حضور کی زندگی میں جو خدمتیں کی ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حیات طیبہ میں جو حضور کے دین کی خدمت کی ہے، ایک پہلو وہ ہے، اور دوسرا حصہ آپ کا وہ ہے جو حضور دنیا سے تشریف لے کے اس وقت اسلام کی خدمت کی ہے۔ تو دونوں لحاظ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ وراء الورا نظر آتا ہے۔ اسی طرح دوسری طرح آپ کی خدمت لیں
حدیث مبارکہ میں قرآن پاک میں جو حضرت ابو بکر صدیق کی جو شان بیان ہوئی ہے، ایک شان تو وہ ہے جو آپ کی زندگی کے بارے میں ہے، آپ کی حضرت ابو بکر صدیق جب تک زندہ تھے اس وقت تک کی شان ہے، زندگی میں جو آپ کا مقام و مرتبہ تھا اللہ اور اللہ کے رسول کے نزدیک، اس کے بارے میں حدیثیں ہیں۔ اور دوسرا آپ کا پہلو وہ ہے جو دنیا سے تشریف لانے کے بعد، تشریف لے جانے کے بعد جنت میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ان کا مقام و مرتبہ ہے، آپ کا سیرت کا دوسرا پہلو وہ ہے۔ تو دنیا میں بھی اللہ نے آپ کو شان و مرتبے کے لحاظ سے، مقام و رفعت کے لحاظ سے لازوال بے مثال بنایا، اور دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بھی آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو باکمال بنایا، دنیا میں بھی شان زیادہ، آخرت میں بھی شان زیادہ۔ اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک سیرت وہ ہے کہ آپ کو ظاہری طور پر دیکھیں اور باطنی طور پر، تو ہر لحاظ سے یہ امت 15 صدیاں جس عقیدے پر چلی آ رہی ہے، اور تواتر کی طرح یہ صوفیاء کا بھی عقیدہ ہے، یعنی جن لوگوں نے یہاں پر اسلام پھیلایا، حضرت داتا علی اجویری ہوں، حضرت خواجہ معین الدین اجمیری ہوں، بابا فرید الدین گنج شکر ہوں، خواجہ نظام الدین اولیاء ہوں، حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جتنے بھی اولیاء کاملین ہیں، سب کی کتب کے اندر جو صراحت کے بعد، صراحت کے ساتھ جس چیز کی وضاحت ہے وہ یہی ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جماعت صحابہ میں سب سے زیادہ فضیلت والے، شرف والے اور مقام و مرتبے والے تھے۔ یہ امت کا عقیدہ ہے۔ قرآن پاک کی آیت پاک ہے والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو سچ لے کر تشریف لائے، وہ جو سچ لے کر تشریف لائے اور جنہوں نے اس کی تصدیق کی، یہی لوگ تقوی والے ہیں۔ یہاں سے مراد پیارے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم ہیں، جو قرآن پاک حق کا پیغام لے کر تشریف لائے، اور سب سے پہلے اس حق کی جنہوں نے تصدیق کی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور اللہ پاک نے فرمایا کہ اولئک هم المتقون، یہی لوگ تقوی والے ہیں۔ اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بھی شرف حاصل ہے کہ آپ کی جو صحابیت ہے یہ قرآن پاک کی نص سے، قرآن پاک کی آیت سے ثابت ہے، اور حضرت ابو بکر صدیق کی صحابیت کا انکار کرنے والا بندہ دائرہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے، کیونکہ قرآن پاک کی آیت کا انکار لازم آتا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے ثانیہ اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معانا، کہ جب وہ دونوں غار میں تھے اپنے یار سے فرماتے تھے غم نہ کھا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت پاک کی تفسیر میں مختلف طرق سے، مختلف انداز سے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت اور آپ کا شرف بیان فرمایا ہے۔ فرمایا دیکھیں ہجرت جو ہے ظنی طور پر اور قطعی طور پر اتنا بڑا شان ہے کہ پتہ ہے کہ دشمن پیچھے لگے ہوئے ہیں، باہر بھی دشمن ہے اور غار کے اندر بھی دشمن ہے۔ غار کے اندر کون دشمن ہے؟ سانپ ہے، بچھو ہیں، اور دشمنوں کے مقابلے میں اپنی جان کی پرواہ نہ کرنا۔ اور یہاں پر محدثین نے لکھا ہے، مفسرین نے بھی لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کچھ صحابہ نے خدمت کی ہے اپنے مال سے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف تھے، کچھ اور صحابہ تھے جنہوں نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مال سے کی ہے۔ کچھ لوگ ایسے تھے جن کے پاس مال نہیں تھا، انہوں نے جان حضور پہ واری، اپنی جان سے حضور کی خدمت کی ہے۔ حضرت بلال حبشی تھے، مار کھاتے تھے، مالدار نہیں تھے،
لیکن دین اسلام پر قائم رہے، حضور کے خادم رہے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کمال حاصل ہے کہ ان سے بڑا مالدار کوئی نہیں تھا جماعت صحابہ میں، اور ان سے بڑا حضور کا وفادار کوئی نہیں تھا۔ تو جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کی باری آئی تو نہ مال کی پرواہ کی ہے اور نہ جان کی پرواہ کی ہے، اپنا مال بھی حضور پہ وار دیا اور اپنی جان بھی حضور کی بارگاہ میں پیش کر دی ہے۔ اتنا بڑا کمال تھا۔ اب دیکھیں غار کے اندر سانپ ہے، اور ہمارے دین کے اندر یہاں پر مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب نے بڑی کمال کی بات لکھی، فرمایا ہمارے دین کے اندر جان بوجھ کر اپنی جان کو ہلاک کرنا حرام ہے، اسے خودکشی کہتے ہیں۔ پتہ ہونا کہ میں مر جاؤں گا تو بندے کو وہ کام کرنا ہی حرام ہے، بندے کو زہر کھانا حرام ہے، گلا گھونٹنا حرام ہے، گولی کا سامنا جان بوجھ کر کرنا کہ میں مر جاؤں گا یہ حرام ہے، کہ اپنی جان کی حفاظت کا حکم ہے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفاداری دیکھیں کہ جان بوجھ کر اپنا پاؤں اس غار کے اس سوراخ میں رکھ رہے ہیں جس میں سانپ رہتا ہے، اور وہ ڈنگ مار رہا ہے، اور اس ڈنگ کا زہر جو ہے یہ بدن میں سرایت کر رہا ہے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، لیکن اپنا پاؤں نہیں اٹھا رہے۔ سانپ ڈنگ پہ ڈنگ ماری جا رہا ہے، جان کی پرواہ نہیں کر رہے۔ فرماتے ہیں کہ بظاہر تو یہ جان بوجھ کر اپنے آپ کو مروا رہے تھے، جان بوجھ کر اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے تھے، لیکن دل میں اخلاص اتنا تھا کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام آپ ہجرت فرما رہے ہیں تو یہ اونٹنی بھی میں نے اپنے مال سے آپ کی خدمت کے لیے پیش کی ہے، میں خود بھی حاضر ہو گیا ہوں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ اپنے مال کی پرواہ کی، نہ اپنی جان کی پرواہ کی، اور یہ اتنی بڑی نیکی قرار پائی کہ سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے بھی میری خدمت کی، جس نے بھی میرے ساتھ نیکی کی، میں نے سب کا بدلہ دنیا میں چکا دیا، ابو بکر کی اس غار والی نیکی کا بدلہ میں قیامت والے دن ادا کروں گا۔ اتنی بڑی، اس واسطے آپ افضلیت ہیں۔ افضلیت کا مقام ہے کہ آپ نے اپنے مال سے بھی، امیہ ابن ابی خلف حضرت بلال حبشی کا آقا ہے، آہد کہتے ہیں، اور گرم ریت پر لٹایا جاتا ہے، گرم گرم پتھر سینے پر توڑے جاتے ہیں لیکن وہ پھرتے نہیں ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منہ مانگی قیمت خرید کر اسے آزاد کیا۔ تو جب اسے آزاد کرنے لگے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو بکر اپنے مال میں کچھ میرا مال بھی شامل کر لو تاکہ ہم دونوں بلال کے آقا بن جائیں، تاکہ ہم دونوں کو اس نیکی کا ثواب ملے۔ حضرت ابو بکر صدیق رو پڑے، کہنے لگے یا رسول اللہ میں بھی تو آپ کا غلام ہوں، بلال بھی آپ کا غلام ہے، میرا مال بھی آپ کا ہے، یہ سب کچھ تو ہے ہی آپ کا، میرا مال تو ہے ہی نہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق سے بڑھ کر کیا وفاداری ہو سکتی ہے جن کا مال اتنا بڑا قیمتی ہے۔ ویسے مال کو اللہ قرآن میں کہتا ہے انما اموالکم واولادکم فتنہ، تو آپ کا مال فتنہ ہے، یہ تیرا اور میرا مال ہے جس کا پتہ نہیں حلال کا ہے حرام کا ہے، جتنی بھی احتیاط کر لیں کون دعویٰ کر سکتا ہے 100% حلال ہے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی صحیح بخاری شریف کے حدیث پاک ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں کسی اور کے مال نے مجھے اتنا نفع نہیں دیا جتنا نفع ابو بکر صدیق کے مال نے دیا ہے۔ یہ دین کے لیے مال دیا نا، جان بھی تو دین کے لیے دی ہے۔ محدثین نے، مورخین نے لکھا کہ جب ہجرت کر رہے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی آگے چلتے ہیں کبھی پیچھے آ جاتے ہیں، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو بکر کبھی آگے آ جاتے ہو کبھی پیچھے آ جاتے ہو؟ تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے کہ شاید دشمن پیچھے سے آ رہا ہو، تعاقب کرتے ہوئے پیچھا کرتے ہوئے آ جاتا تو پھر میں پیچھے آ جاتا ہوں کہ آپ تک وہ پہنچ نہ سکیں، اور جب میرے دل میں خیال آتا ہے کہ کوئی گھات لگائے نہ بیٹھا ہو، کوئی چھپ کے نہ بیٹھا ہو جو آپ پہ حملہ کر دے، تو پھر میں آگے چلا جاتا ہوں تاکہ جو کوئی تیر آئے کوئی وار آئے تو سب سے پہلے میں اپنی جان پیش کر دوں آپ کو۔ تو یہ تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے جان بھی وار دی، مال بھی وار دیا،
اور محدثین نے لکھا کہ اپنی سب سے لاڈلی شہزادی سیدہ عائشہ صدیقہ حضور کے نکاح میں دے دی۔ اس سے بڑھ کر اور کیا فضیلت ہو سکتی ہے؟ تو یہی بات ہے جب منبر رسول پہ یہ آخری خطبہ ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ وہ خطبہ جس میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، وہ مرض الموت جس میں حضور علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے، آخری دفعہ جب مسجد نبوی شریف میں تشریف لائے تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کی جماعت سے مخاطب ہو کے کہا، پاک محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ پر تم میں سے کسی کے بھی اتنے احسان نہیں ہیں جتنے احسانات ابو بکر صدیق کے ہیں، مال کے لحاظ سے بھی اور جان کے لحاظ سے بھی۔ یہ حدیث پاک ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کسی کے بھی مجھ پر اتنے احسان نہیں ہیں جتنے احسان اکیلے ابو بکر صدیق کے ہیں۔ یہ تو حضور نے فرمایا تھا نا، تو ہمارے بزرگ تو یہی فرماتے رہے ہیں، تو ترجمہ کرتے وقت مجھے یہ لفظ بولنا پڑا ہے کہ اصل میں احسان تو حضور کا تھا جنہوں نے ابو بکر صدیق کا مال قبول فرما لیا تھا۔ تو یہ ادب کا انداز ہے ہمارے، تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے احسان فرمایا اور سیدنا ابو بکر صدیق کے مال کو اور ان کی قربانی کو اپنی خدمت کے لیے قبول فرمایا۔ اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ اول الخطیب الاسلام، آپ اسلام کے سب سے پہلے خطیب ہیں۔ آج جمعہ پڑھانا بڑا آسان ہے، یہاں پر ممبر پہ بیٹھ کے اے سی لگے ہوتے ہیں، سردیوں میں ہیٹر لگا ہوتا ہے، تقریر کرنی بڑی آسان ہے، لوگ عزت دیتے ہیں، خدمتیں کرتے ہیں، اور حرم کعبہ میں کھڑے ہو کر اللہ کی وحدانیت کی گواہی دینا، اور سامنے کفار ہیں، ناہنجار ہیں، دشمن ہیں، اور حضرت ابو بکر صدیق نے سب سے پہلے خطبہ دیا، سب سے پہلے آپ خطیب اسلام ہیں، اور خطبے کے جواب میں کوئی سبحان اللہ، کوئی پھول نہیں برسائے گئے بلکہ جوتے برسائے گئے، پتھر برسائے گئے، اور اتنا مارا گیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفار نے جوتوں کے ساتھ مارا، چہرہ پاک سوج گیا اور پہچانا نہیں جاتا تھا کہ ناک کون سی ہے، رخسار کون سے ہیں، اور بے ہوش ہو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو گئے اور 24 گھنٹے اسی بے ہوشی کی حالت میں گزر گئے، اور جب ہوش آیا تو سب سے پہلا اپنی والدہ سے سوال کیا کہ بتاؤ میرے آقا مصطفیٰ کریم کا کیا حال ہے؟ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، حق چاہیے۔ سب سے پہلے جو نعرہ ہے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، یہ نعرہ بھی حضرت ابو بکر صدیق نے لگایا ہے کہ اے اللہ کے پیارے رسول، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں۔ اپنا آپ تو قربان کیا ہے، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میرے ماں باپ بھی آپ پہ قربان ہو جائیں۔ یہ سب سے پہلے نعرہ بھی آپ نے لگایا ہے، سب سے پہلے خطبہ بھی آپ نے دیا ہے اسلام کی خاطر۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال کتنا مقدس مال ہے کہ جماعت صحابہ میں، صحابہ کرام کی جماعت میں سے جو سب سے زیادہ فضیلت والے ہیں وہ 10 ہیں، جن کو عشرہ مبشرہ کہتے ہیں۔ وہ مبارک جماعت جن کو جنت کا مجدہ ملا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ 10 جن کو جنت کا مجدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام۔ دنیا میں حضور نے جنت کی خوشخبری دے دی، ابو بکر کو، عمر کو، عثمان کو، علی کو، طلحہ کو، زبیر کو، سعید بن زید کو، عبد الرحمن بن عوف کو، ابو عبیدہ بن جراح کو۔ تو یہ وہ خوش نصیب تھے جن کو دنیا میں جنت کی بشارت مل گئی، اور ان 10 میں سے 7 افراد حضرت ابو بکر صدیق کی دعوت پر مسلمان ہوئے۔ 10 میں سے 7 افراد حضرت ابو بکر صدیق کی کوشش سے شرف صحابیت سے مشرف ہوئے ہیں۔ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور یہ بھی ان کو کمال حاصل ہے کہ قرآن پاک کے سب سے پہلے اولیات قرآن پاک، یعنی قرآن پاک کی سب سے پہلے تدوین کرنے والے، اور منکرین زکوٰۃ کے خلاف سب سے پہلے جہاد کرنے والے، اور
سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پیارے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں 17 نمازوں کی امامت فرمانے والے ہیں۔ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مرض الموت میں مبتلا ہوئے تو 17 نمازوں کی امامت فرمائی، 17 نمازیں، 17 نمازیں۔ اور کرمانی نے لکھا صحیح بخاری کی شرح میں کہ جب حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وصال کے وقت لمحات قریب تھے تو فرمایا کہ ابو بکر کو کہو نماز کا وقت ہو گیا، تو فرمایا کہ ابو بکر کو کہو کہ نماز کی امامت کرائے۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ، میرے باپ تو رقیق القلب ہیں، نرم دل ہیں، وہ رو پڑیں گے، ان سے یہ کام نہیں ہوگا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر کو کہو کہ نماز کی امامت کروائے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اللہ مانتا ہی نہیں ہے ابو بکر کے علاوہ کسی اور کو، تو ابو بکر کو ہی کہو کہ وہ نمازوں کی امامت کرائے۔ تو امام کرمانی نے لکھا کہ اس وقت حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانہ میں جو سب سے زیادہ فضیلت اور شرف کا معیار تھا وہ مصلی امامت تھا، اور آج بھی ہے کہ لکھا ہے فقہ کی کتب میں لکھا ہے کہ جہاں پر کوئی قوم جمع ہو جائے تو نماز کا زیادہ حقدار وہ ہے جو زیادہ علم والا ہے اور زیادہ تقوی والا ہے۔ تو فضیلت کا معیار نسب نہیں ہوتا، کسی کا خاندان اونچا ہے، فضیلت کا معیار علم اور تقوی ہوتا ہے۔ یہ قرآن پاک کی نص ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ فرماتا ہے کہ زیادہ اللہ کی بارگاہ میں عزت والا وہ ہے جس کا تقوی زیادہ ہے، اور قرآن پاک کی نص ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى۔ حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ وہ بندہ جہنم سے دور رکھا جائے گا، الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، جو بندہ جس کو رب نے مال دیا اور وہ رب کی راہ میں خرچ کرتا ہے اور بہت بڑا پاک ہے، يَتَزَكَّى، بہت زیادہ تقوی والا ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقوی سب سے زیادہ تھا، آپ کا شرف، آپ کا علم سب سے زیادہ تھا جماعت صحابہ میں، اتنا علم کسی کو بھی نہیں تھا۔ جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آیت پاک پڑھی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج کے دن تمہارا دین کامل ہو گیا اور تم پہ نعمت تمام ہوگی، تو حضرت ابو بکر صدیق دھاڑے مار مار کر روئے۔ اور صحیح بخاری کے حدیث پاک ہے جب حضور نے یہ فرمایا ان اللہ تعالی خیر عبدا، کہ اللہ تعالیٰ نے بندے کو اختیار دیا ہے کہ دنیا اختیار کر لے یا جو اللہ کے پاس ہے اس کو اختیار کر لے، تو میں نے پھر رفیق اللہ کی ملاقات کو پسند کیا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق اس وقت بھی روئے، صحابہ کرام دوسرے نہ سمجھ سکے یہ بات کیا ہے، سب صحابہ موجود تھے وہ نہ سمجھ سکے، حضرت ابو بکر صدیق روئے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے بعد میں اس کی وضاحت بھی فرمائی۔ اب دیکھیں یہ ہے فقاہت، یہ ہے علم، یہ ہے سمجھنا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے سمجھ گئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس مقصد کے لیے تشریف لائے تھے وہ مقصد پورا ہو گیا، آپ اسلام کے احکامات کو پھیلانے کے لیے مبعوث کیے گئے تو اسلام مکمل ہو گیا، دین کامل ہو گیا۔ تو اب حضور علیہ السلام کی دنیا میں تشریف آوری کا وقت ہو گیا، تو حضرت ابو بکر صدیق روئے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر اس وقت بھی یہ فرمایا، صحیح بخاری کے حدیث پاک فرمایا کہ ابو بکر نہ رو، مجھ پر سب سے زیادہ جو احسانات ہیں اے ابو بکر صدیق وہ تمہارے ہیں۔ یعنی ابو بکر ابن قحافہ کے لفظ بولے کہ فرمایا ابو بکر ابن قحافہ سب سے زیادہ مجھ پر جو کسی نے احسان کیا ہے کہ وہ تم ہو۔ تو میں پھر بھی یہی کہتا ہوں کہ نا کہ یہ احسان ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا احسان تھا کہ جنہوں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال کو قبول فرمایا اور ان کی خدمات کو قبول فرمایا۔ تو یہ 15 صدیوں سے ہمارا یہی عقیدہ چلا آ رہا ہے کہ جس کو حضور نے مصلی عطا فرمایا اس کو ہر لحاظ سے فضیلت، کیونکہ اس وقت وجہ امتیاز شرف والی چیز مصلی امامت ہی ہوتا تھا، اور یہی دین اور دنیا کا خلیفہ وقت ہی نمازیں بھی پڑھاتا تھا اور وہی
ریاست کے نظام کو بھی چلاتا تھا۔ اس وقت فضیلت والی چیز یہی تھی، بلکہ امام علامہ کرمانی فرماتے ہیں کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما ہوں، حضور کے ہوتے ہوئے کوئی بندہ بھی امامت کا حقدار نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم موجود ہوں تو حضور کے ہوتے ہوئے کسی کو امامت کروانے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ آپ سب سے زیادہ افضل تھے، سب سے زیادہ شرف تھے۔ تو فرمایا حضور کے بعد صحابہ کرام موجود ہوں تو صحابہ کرام کی جماعت میں ابو بکر سے بڑھ کر کوئی اور فضیلت والا نہیں ہے۔ کسی اور صحابی کو اجازت نہیں تھی کہ مصلی امامت پہ کھڑے ہو، تو یہ صرف اور صرف حضرت ابو بکر صدیق کی شان تھی۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افضل مانتے رہنا، یہ حدیث پاک سے قرآن پاک نے ہمیں یہی بتایا، اور امت اسی پر ہی چلتی آ رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ، جس طرح ہم کہتے ہیں نا بعد از خدا بزرگ تو قصہ مختصر، کہ اللہ کے بعد جتنی بھی عزت ہے یا رسول اللہ وہ ساری اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ اسی طرح انبیاء کرام کی جماعت کے بعد جماعت انبیاء کے بعد اس امت میں سب سے زیادہ عزت، ثواب اور فضیلت اگر کسی کو حاصل ہے تو وہ حضرت ابو بکر صدیق کو حاصل ہے۔ اس پر صحابہ کرام کا اجماع ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق افضل البشر بعد الانبیاء، انبیاء کرام کے بعد سب سے زیادہ شرف والے ہیں۔ میں نے بتایا کیوں افضل ہے، کہ تقوی میں سب سے زیادہ اعلیٰ ہیں، علم میں سب سے زیادہ اونچے ہیں، کیونکہ حضور نبی پاک بہت سارے مواقع آئے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کوئی بات فرمائی تو ابو بکر صدیق فوراً سمجھ گئے۔ اسی واسطے آپ کا ایک لقب ہے مزاج شناس نبوت، مزاج شناس رسول، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مزاج کو سمجھنے والے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کو جاننے والے۔ اور محدثین نے لکھا ہے کہ حضرت مولا علی ہوں یا حضرت ابو بکر صدیق ہوں، دونوں کو جو بھی ملا یہ کمال نبوت ہے، یہ نبی پاک کا ہی فیض ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی شان ملی ہے تو وہ بھی کمال نبوت ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہی کمال ہے۔ اور حضرت مولا علی یا کوئی بھی صحابی ہو جس کو جو بھی ملا ہے یہ نبوت کا کمال ہے، حضور کا فیض ہے۔ تو جب سارے اکٹھے حضور کی ذات پر ہو رہے ہیں تو اس واسطے کچھ لوگوں نے یہ رائے پیش کی ہے، اور یہ رائے اسلام کے مزاج سے موافق نہیں ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق سیاسی خلیفہ تھے اور حضرت مولا علی شیر خدا روحانی خلیفہ تھے۔ نہیں، جب مصلی امامت عطا فرما دیا تو نماز روحانیت کی تو ابتدائی نماز سے ہوتی ہے، روحانیت کی تو اصل اور روح ہی نماز ہے۔ تو جس کو حضور نے روحانیت کا سرچشمہ مصلی رسول عطا فرما دیا تو اس بندے کی روحانیت میں کیا کمی رہ جائے گی؟ تو اس واسطے حضور ولایت میں بھی حضرت مولا علی، ولایت میں بھی حضرت ابو بکر صدیق اول ہے اور سیاست میں بھی اول ہے، دین داری کے لحاظ سے اور دنیا داری کے لحاظ سے اور ظاہر کے لحاظ سے اور باطن کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو پوری امت پر افضلیت اور شرف عطا فرمایا ہے، اور یہی اس امت کا عقیدہ ہے۔ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حدیث پاک ہے، در منصور کے حوالے سے لکھا ہے کہ 360 ایمان کی خصلتیں ہوتی ہیں، کسی میں ایک بھی پائی جائے تو وہ اللہ کے ہاں بڑی قدر و منزلت والا ہوتا ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کی یا رسول اللہ کیا میرے اندر بھی کوئی ہے؟ تو رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر تیرے اندر 360 کی 360 موجود ہیں، اور یہ سیاستہ کے اندر حدیث پاک موجود ہے۔ پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روزے داروں کو میدان محشر میں باب الریان سے بلایا جائے گا، جو جہاد والے ہیں ان کو ایک اور دروازے سے بلایا جائے گا، جنہوں نے نمازیں پڑھی ہوں گی ان کو جنت کے کسی اور دروازے سے بلایا جائے گا۔ تو جنت کے 8 دروازے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا کوئی ایسا خوش نصیب بھی ہوگا جس کو جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے گا؟ تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت میں ابو بکر وہ تم ہوگے جس کو جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق وہ ہیں، اللہ تعالیٰ
حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلاموں میں ہمارا شمار فرمائے اور میدان معاشر میں ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آج ایک محفل پاک ہو رہی ہے تو میں یہ عرض کر رہا تھا، یہ نظریہ اسلام کے مزاج سے موافقت نہیں رکھتا۔ ہمارا نظریہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روحانی طور پر بھی، جسمانی طور پر بھی، ظاہری طور پر بھی، باطنی طور پر بھی، سیاسی طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی ہر لحاظ سے افضلیت اور اولیت سیدنا ابو بکر صدیق کو عطا فرمائی ہے۔ یہی امت کے اولیاء کاملین کا عقیدہ ہے، یہی امت کے علماء کا عقیدہ ہے اور اسی پر امت قائم چلی آ رہی ہے۔ تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔